بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا راحة العاشقين سامعین عزیز وقار اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم آج اس مسجد شریف کے اس معطر و منور ماحول میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ یہ بڑی عظمتوں اور بڑی برکتوں والا مہینہ ہے رجب المرجب۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم الشان معجزہ سے سرفراز فرمایا۔ میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تو قرآن ہے۔ قرآن آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور جو مصطفیٰ کریم کا دوسرا بڑا معجزہ ہے وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ معجزہ اس عمل کو کہتے ہیں، اس عادت کو کہتے ہیں جو انسان کی عقل کو عاجز کر دے۔ انسان کی عقل اس چیز کو ماننے سے انکار کر دے، اور کسی انسان اگر وہ نبی سے سرزد ہو جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا ہے وہ اس دور کی مطابقت کے مطابق دیا گیا ہے۔ اس دور میں، اس علاقے میں، اس وقت میں اور اس قوم میں جس چیز کا سب سے زیادہ عروج تھا، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اس چیز سے بڑھ کے معجزہ عطا کیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا جو دور تھا، اس دور میں جادو کو بڑا عروج حاصل تھا، اور جادو کے فخر کو توڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا وہ عصا والا معجزہ تھا۔ یعنی ہر وقت میں کسی بھی نبی کو اگر اللہ رب العزت نے کوئی معجزہ عطا کیا ہے تو اس وقت کا، اس دور کا جو افتخار تھا، جو چیز سب سے بڑی شان تھی، اس شان کو توڑنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ عطا کیا۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينُكَ يَا مُوسَى۔ وہ پوچھا نا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے فرمایا قَالَ هِيَ عَصَايَ، میرے ہاتھ میں تو میری لاٹھی ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا،
وَأَخُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَّ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى۔ اب لاٹھی سے کیا کیا کام لیے جا سکتے ہیں؟ اللہ نے وہ سارے کام گنوائے جو موسیٰ علیہ السلام نے بتائے۔ میں پوچھوں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو آپ کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ لاٹھی سے آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا اتوکا علیہا، میں لاٹھی سے ٹیک لگ جا۔ دیکھا نا کبھی آپ نے جو ریوڑ چڑھاتا ہے وہ لاٹھی رکھ کے یوں ہاتھ رکھ کے ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہے یا کبھی بیٹھتا ہے، تو کہا میں لاٹھی سے ٹیک لگاتا ہوں، اتوکا علیہا واحش بہا، اور میں پتے جاڑتا ہوں۔ جب بکریاں چر رہی ہوں تو وہ لاٹھی، ایک جو چرواہا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پتے جاڑتا ہے اپنی بکریوں کے لیے۔ کہا میں پتے بھی جاڑتا ہوں اس سے، وَلِيَّ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور میں اور بھی بڑے کام کرتا ہوں اس سے۔ لاٹھی سے کئی کام انسان کرتا ہے۔ یہ وہ ساری خوبیاں ہیں جو ایک عام لاٹھی کی ہوتی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو ان کے پاس تھی وہ عام لاٹھی تھی، اب اللہ اسے خاص کرنے لگا ہے، اب اسے معجزہ بنانے لگا ہے۔ فرمایا قال القها یا موسیٰ، اب اللہ نے حکم دیا اس عام سی لاٹھی کو پھینکو زمین پر۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ ذہن میں ہے نا بات کہ اس وقت عروج کس چیز کا تھا؟ جادو کا عروج تھا۔ جتنا بڑا جادوگر تھا لوگ اس کی اتنی عظمت کرتے تھے، اس کی اتنی ہی عزت کرتے تھے، تو اللہ نے اپنے نبی کو بڑھ کے معجزہ عطا کیا۔ فرمایا یہ جو عام سی لاٹھی ہے نا پھینک اسے، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ چلتا پھرتا اژدہا بن گیا۔ اب اژدہا بنا تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، جیسے نہیں وہ کوئی چیز ایسے بندہ ایسے کرتا ہے، تھوڑا سا وہ جھجک جاتا ہے یا ڈر جاتا ہے، موسیٰ ڈر نہیں اس سے۔ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، تو جب پکڑے گا تو اسے واپس ہم لاٹھی بنا دیں گے۔ تو اللہ نے جس دور کا جو جتنا بڑا امتیاز ہوتا تھا، جتنی بڑی شان ہوتی تھی، اس شان کے مطابق اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ عطا کیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کو دیکھ لیجئے، یہ وہ دور تھا کہ جب آہن گری کا زمانہ تھا، لوہے کی چیزیں بنانے کا زمانہ تھا۔ لوگ بڑی بڑی لوہے کو پگھلاتے اور اس سے بڑی بڑی صنعتیں بناتے، بڑی بڑی چیزیں بناتے، اوزار بناتے۔ تو اللہ رب العزت نے لوہا پگھلا کر مختلف اوزار بناتے، تو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ قوت عطا کی کہ وہ لوہے کو پکڑتے تو وہ لوہا موم ہو جاتا، اور اس کو پھر وہ جس طرح چاہتے اسے، ویسے لوہے سے کوئی چیز ڈالنی ہو، لوہے سے کوئی چیز بنانی ہو، اسے گرم کرنا پڑتا ہے، اسے ایک خاص پروسیس سے گزار کے اسے پگھلانا پڑتا ہے، پھر اس سانچے میں ڈال کے کوئی چیز بنانی پڑتی ہے۔ یہ اس دور کا عروج تھا۔ تو اللہ نے آپ کو جو معجزہ عطا کیا، وہ لوہے کو پکڑتے وہ لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا، جیسے چاہتے اس سے وہ چیز بنا لیتے۔ تو اللہ نے قرآن وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو فضیلت عطا کی۔ یا جبال اوّبی مَعَهُ وَالطَّيْرِ، تو آپ جب تسبیح کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ تسبیح کیا کرتے۔ وَأَنَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کر دیا ان کے لیے لوہے کو۔ اور پھر ایسے ہی کسی اور نبی کا ہم دیکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت، آپ کے دور کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس وقت طب یونانی کے عروج کا زمانہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمت کے عروج کا زمانہ تھا۔ ہر مرض کا علاج، اس کی تشخیص، اس کی تدبیر حکامات دریافت کر رہے تھے۔ اور اس دور کا اشتیاق اور اس دور کا عروج اور اس دور کی سب سے بڑی عزت یہ تھی، جو جتنا بڑا حکیم ہوتا، جتنا بڑا تشخیص کرنے والا ہوتا، اس کی اتنی ہی بڑی عزت ہوتی۔ اور سب چیزوں کا علاج انہوں نے دریافت کر لیا، مگر 3 چیزوں کا علاج وہ دریافت نہیں کر سکے۔ ایک جو نابینا ہوتا تھا، اور ایک جسے کوڑی کا مرض ہوتا تھا، اور ایک جو مر جاتا اسے زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تینوں چیزیں اللہ نے اپنے نبی کو عطا کر کے ان پہ سرفراز کر دیا۔ جس دور میں جتنی بڑی شان ہوتی ہے، اللہ اس شان کو، اس فخر کو توڑنے کے لیے اپنے نبی کو وہ چیز، وہ معجزہ عطا کرتا ہے۔ فَمَا وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے رسول بھیجا بنی اسرائیل کی طرف۔
انی قد جئتکم بآیت من ربکم، کہ وہ اپنے رب کی طرف سے نشانیاں لے کے آئے. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. تو نشانیاں کیا لے کے آئے؟ یہ لے کے آئے، کہا کہ میں مٹی پکڑتا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، وہ مٹی سے پرندے کی سی صورت بناتا ہوں. فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. میرے نبوت کی دلیل یہ ہے کہ میں اسے پکڑتا ہوں، اس مٹی کو پرندے کی سی صورت بنا کے پھونک مارتا ہوں تو وہ مٹی پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ. اب وہ 3 ان بیماریوں کا اللہ ذکر فرما رہا ہے جن کا اس وقت کے حکماء اطباء علاج دریافت نہیں کر سکے تو اللہ نے اپنے نبی کو وہ معجزہ عطا کر دیا. وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. میں مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ انگلیاں رکھوں تو اسے نظر آ جاتی ہے، اور میں کوڑی کے زخموں پہ ہاتھ رکھوں تو اسے میں شفا عطا کر دیتا ہوں. وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. میں مردہ کو ٹھڈا لگاؤں تو وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. وانبئکم، اور یہی نہیں، وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم. جو تم کھاتے ہو، جو گھروں میں رکھتے ہو، میرے نبوت کی نشانی یہ ہے کہ میں وہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کر کے آئے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن میں نشانیاں ہیں. بات سمجھ آئی کہ اللہ رب العزت نے ہر دور میں اپنے نبی کو وہ شان عطا کی. اس دور کی جو سب سے بڑی عظمت ہوتی تھی، اس عظمت کو توڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو وہ معجزہ عطا کیا. اب ہم آتے ہیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ، میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی طرف. آقا علیہ السلام کا جو دور تھا یہ زبان و بیان کا دور تھا، اور یہ وہ دور تھا گھر گھر میں شاعر تھے، ادیب تھے، فلسفی تھے، بڑے بڑے زبان آور لوگ تھے، بڑا بڑا کلام کہنے والے لوگ تھے. ایون کے خواتین کو بھی سینکڑوں اشعار یاد ہوتے تھے. اس دور کے افتخار کو توڑنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو جو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا وہ قرآن عطا کیا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. فرمایا یہ جو معجزہ، یہ جو کلام میں اپنے نبی کو عطا کر رہا ہوں، اگر تم میں اس میں شک ہے تو کیا کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اس جیسی کوئی ایک صورت تو لے کے آ جاؤ ذرا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. جیسے میں کہوں نا یہ کام تم کرو، اور ساتھ یہ بھی کہا سب کی مدد بھی حاصل کر لو، سب کو اپنے ساتھ شامل بھی کر لو، تو لے کے آ جاؤ. اور ساتھ ہی قرآن نے جواب بھی دے دیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا. اور اگر تم ایسا نہ کر سکے، اور ساتھ ہی وَلَن تَفْعَلُوا، ایسا تم کر سکتے ہی نہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ. گویا جو زبان و بیان کا دور تھا، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اس افتخار کو توڑنے کے لیے سب سے بڑا جو معجزہ ادا کیا وہ قرآن کا معجزہ ادا کیا. اور افتخار کیسے ٹوٹا؟ وہ حدیث میں اور تفاسیر میں آتا ہے نا کہ ہر سال جو جتنا، جیسے نہیں وہ ایک مقابلہ ہوتا ہے جس میں شعراء اپنا کلام پیش کرتے ہیں، ادیب اپنی تحریریں پیش کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے، جو تحریر ہوتی، جو عمدہ کلام ہوتا، اپنا ماسٹر پیس ہوتا، اسے لکھ کے کعبے کے ساتھ لٹکا دیتے. تو سب نے لٹکائے، اور کسی نے وہاں پہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اسے بھی لکھ کے کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا. جو ایگزامینر آیا نا، جو جج تھا، جو دیکھنے والا تھا، وہ سب کا کلام پڑھتا جاتا، سب کا کلام پڑھتا جاتا. جب اس پہ آیا نا، جب اس نے یہ پڑھا، ایک دفعہ پڑھا، دوسری دفعہ پڑھا، پھر اس کی زبان سے نکلا ما ھذا کلام البشر. یہ جس کا کلام ہے وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ، جیسے میں نے کہا نا، ہر
دور میں اللہ نے اپنے نبی کو جو معجزہ عطا کیا وہ اس دور کے افتخار کو توڑنے کے لیے تھا، اور جبکہ میرے نبی کا زمانہ تو قیامت تک کا زمانہ تھا، تو اللہ رب العزت نے آپ کو متعدد معجزات عطا کیے۔ قرآن، حدیث، تفسیر اور کتب کو جب ہم کھنگالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کم و بیش 1200 معجزات اللہ رب العزت نے عطا کیے، اور آپ ہر دور کی اٹھان کو دیکھ لیں، ہر دور کے افتخار کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آج تک ہر دور کی اٹھان کو دیکھ لیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کے معجزات نے ہر دور کے فخر کو توڑ کے رکھ دیا۔ اور آج کا جو دور تھا، اور اس میں دو جو دور ہیں وہ سب سے مشکل ہیں، ایک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا، پیدائش کا زمانہ سب سے مشکل تھا، اور دوسرا قرب قیامت کا زمانہ سب سے مشکل تھا۔ جب میرے آقا ابتدا میں تشریف لائے وہ زمانہ مشکل تھا، اور دوسرا قرب قیامت کا زمانہ مشکل ہے۔ کیوں؟ آج وہ وقت ہے کہ جب لوگ اپالو یازدم کے ذریعے چاند تک پہنچنے کی قصے سنا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کو معراج کا معجزہ عطا کر کے یہ بتا دیا، مصطفیٰ تو وہاں تک پہنچ چکا ہے جہاں تک تمہاری عقل اور خرد بھی نہیں پہنچی، وہاں تک ہم نے مصطفیٰ کو پہنچا دیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس گفتگو کی انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں، بڑی زبردست اور عمدہ گفتگو ہے، اگلی نشست کسی نشست میں جاری رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ادا فرمائے۔